سر وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی اور مسئلے پہ بھی احتجاج کریں تو آپ گولیاں چلاتے ہیں اور ایف آئی آریں کاٹ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں مہنگی اس لیے کی جا رہی ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کے بزنس انٹرسٹ ہیں. یہ تو خیر آپ ان کی سوال کا جواب دینا چاہیں گے، میں ذرا آپ سے اپنا بھی سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ اس سچویشن میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے بلو پاسپورٹ کی آوازیں، یہ لیجسلیشنز، ان کی فیملیز کے لیے بلو پاسپورٹس کی باتیں، یہ کیا میسج دیتے ہیں ہم عوام کو؟ کیا سگنلنگ کرتے ہیں کہ تم لوگ بس اس ملک میں گزارا کرو، باقی ساری سہولتیں ہم پارلیمنٹیرینز کے لیے؟ دیکھیں، اگر ہماری پارٹی کے یا کاروباری لوگوں کے بزنس انٹرسٹ تھے اور ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے تو اپنے 4 سال جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت تھی، کوئی کرپشن نہیں یہ پکڑ سکے، کوئی یہ کسی چیز کو یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے. اب یہ اتنی کوئی یہ ہوائی باتیں ہیں کہ بزنس انٹرسٹ ہیں، کوئی اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ یہ کوئی ثابت کر سکتے ہیں. تو یہ ہوائی باتیں یہ جو ہے وہ کری جائیں. پارلیمنٹ کی جو اصل اپوزیشن ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں ہوتی ہے، وہاں سے یہ استعفے دے کے باہر نکلے ہوئے ہیں. ان کو صرف ایک کام آتا ہے، ہم سڑکیں بند کر دیں گے، فلانا بند کر دیں گے. کون سی گولیاں چلائیں گے؟ کون سی انہوں نے جو ہے وہ کوئی وہاں بھی جھوٹ اور پروپیگنڈا کے اوپر خود یہ دست و گریبان ہے. ایک جماعت جو ہے اس طرف جانا چاہتی ہے، کچھ حصہ جماعت کا اس طرف جانا چاہتا ہے، کچھ اس طرف جانا چاہتا ہے. یہ تتر بتر جماعت ہے، نہ ان کو اپوزیشن کا پتہ ہے نہ ان کو کچھ اور پتہ ہے. یہ تو ہو گیا. دیکھیں، جہاں تک بلو پاسپورٹس کی اور یہ وہ بات ہے، دیکھیں یہ جتنی بھی پارلیمنٹ جو صوبائی حکومتیں ہیں، میرے نزدیک ان کو اپنی ہارمونائز کرنی چاہیے چیزوں کو کہ کیا پریولیجز ہیں ایم پی ایز کے اور ایم این ایز کے. نہ کوئی کسی سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، نہ کوئی پیچھے رہے. یہ سنکرنائز کر کے ان معاملات کو دیکھیں جو کہ عوام اب تو سینٹ کی انٹیریئر جو منسٹری اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو انٹیریئر منسٹری کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جی، تو یہ دیکھیں یہ ایک، لیکن آبویسلی میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی پبلک کے لیے کام ہو رہا ہے. آبویسلی یہ پریولیجز ہیں جو کہ ایم این ایز یا ایم پی ایز کے ہیں، تو یہ ہارمونائز ہونے چاہیے اور ہمیں ان کو لمٹ کر دینا چاہیے. ہر تھوڑی دیر بعد آپ پریولیجز کو تبدیل کریں تو یہ بھی ایک تماشا لگتا ہے. یہ اچھا کوئی یہ امیج نہیں دیتا کہ ایک پارلیمنٹیرین کا بیٹا 28 سال کا ہے، اس کا بھی بلو پاسپورٹ بنے گا. از اٹ فائن؟ دیکھیں، یہ ہمیں اس کو، مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیشنل پریکٹس کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو آفیشیل یا ڈپلومیٹک اگر پاسپورٹس دنیا میں ملتے ہیں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یا بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے یا سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کیا جو آپ آفیشیل پاسپورٹ ہے وہ فیملی کو ملتا ہے یا صرف اس ممبر کو ملتا ہے. ہمیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. ہمیں کوئی ایک حد سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے. میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے مختلف پارلیمنٹس کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر، اس کے مطابق آپ چلیں. اس سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا پرسنل رائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں پریولیجز جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کر لینا چاہیے. آپ لوگ کس کو میٹ کرنے نکلے؟ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو یا پھر ان کے سٹینڈرڈ کو یا پھر سندھ کے سٹینڈرڈ کو؟ کس سٹینڈرڈ کو؟ نہیں، بالکل غلط فیصلہ تھا، اس کو واپس لیا. لیکن اس فیصلہ نہیں تھا حضور، بل پاس کیا ہے، قانون بنایا ہے. جی، فیصلہ کر کے بل پاس ہوا ہے نا جی. غلط کام تھا، اس کو واپس لیا گیا، اس کو ریویو کیا گیا کہ ہم اس میں سے تمام شکوں کو جو قابل اعتراض ہیں وہ واپس لیں گے. غلط ڈیسیجن تھا، نہیں ٹھیک تھا. میں تو پہلے دن ہی بولا. لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس میں ایک پیج پر تھے، انہوں نے بھی پوری وہاں پر انپٹ دی اور یہ چاہتے تھے کہ وہاں ملے. تو یہ تو اوپر بھی کرتے رہے. جمال ان کے اپنے ممبر ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اختیار ولی صاحب کے سامنے کہا کہ جی بالکل ہم چاہتے ہیں، ہم تو اس میں جا کر ہم نے بڑی میٹنگیں کی ہیں، ہم نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، آپ ہماری محنت کے اوپر پانی نہ پھیریں. بالکل یہ حق ہے ہمارا، ملنا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. بلو پاسپورٹ ایم این ایز، سینیٹر، ان تمام لوگوں سے بھی واپس لینا چاہیے. ابھی ایک طرف بیٹھ کے وزیر اطلاعات پنجاب کے اندر پریس کانفرنس کرتی ہیں جی کہ دیکھیں جی یہ جماعت تھی اور یہ کرنے جائے، حالانکہ اپنے پاس ہے. لیکن دوسری طرف قائمہ کمیٹی جو ہے وہاں پر جا کر اپروول لی جاتی ہے کہ سابقہ ممبران کو دیا جائے. یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ ابھی بھی کر رہے ہیں. سوال آپ سے اس لیے کہ آپ اس کلچر کے خلاف تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ان کے بھی 2 لوگ ہمارے ساتھ اسمبلی میں مل گئے یا 4 مل گئے تو ہم نے اس لیے ایسا کر لیا. نہیں، غلط کیا اور واپس لیا. لیکن کس کی پالیسی؟ ہم نے تو ندامت فیل کی. ہم نے جو بھی ایم پیز تھے جن کی تجویز تھی، ان کے بھی تھے یا ہمارے بھی جو تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایڈمٹ کیا عادل بھائی، لیکن کیا یہ ایڈمٹ کرتے ہیں وہ 12 روپے تیار؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے لیا ہے. تو 100 روپے وہ کہتے ہیں 100 روپے بڑھا دیں گے آپ. ایڈمٹ تو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی بھائی ہم نے لیا، خریدا. بھائی آپ اپنے پیسے سے خریدا ہے.
عوام کے پیسے سے خریدا ہے نا, عوام ٹیکس دیتی ہے, آپ نے اس سے خریدا ہے. تو جہاز بھی عوام کا ہے بھائی. سن لیں, عوام اس میں سفر کرتی ہے, آپ اپنے سہیلیوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں. عوام پہلے کہتی ہے ہمیں تعلیم ملے, صحت ملے, ہمیں روزگار ملے, ہمارے بچے نہ دھکے لیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں تجارت ہوتے سیر کرنی ہے, بھیک منگنی پوری دنیا کی. دیکھیں یہ تو یہ ایسی پاپولر سٹیٹمنٹس ہیں اور اس پوری چیز کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا جا رہا ہے. یا تو وہ یہ 12 کروڑ کا صوبہ نہ ہو, یا صوبہ جو ہے وہ جہاز خرید نہ سکتا ہو. دیکھیں یہ صوبے کی پراپرٹی ہے, یہ عوام کی گورننس کے لیے یا ایڈمنسٹریشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس میں کوئی فیملی ممبر کوئی سیرے نہیں کر رہا, یہ کوئی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے, اٹ از اے پبلک پراپرٹی جو ایک حکومت نے پروکیور کیا ہے. تو مجھے آپ بتا دیں کہ 12 کروڑ کے آپ جو ملک ہیں یا اس سے نیچے کے ملک ہیں, اگر ان کے ایسٹس میں جو ہے وہ جہاز نہ ہو, اور بے شک ہماری پر کیپٹا کے مطابق ہو, تو یہ ایک چیز کو یہ ایک پاپولسٹ نیریٹو دے کے کہ وہ اگر چیف منسٹر مریم نواز نے کوئی پرسنلی نہیں لیا گیا, وہ اٹ از دا پراپرٹی, ان کی پراپرٹی نہیں ہے, نہ یہ PMLN کی پراپرٹی ہے, یہ پبلک, یہ اٹ از پنجابس پراپرٹی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس پہ تنقید کس چیز کی آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اگر اس نے ایک جہاز خریدا ہے 12 ارب روپے کا, بڑی اماؤنٹ ہے, تو وہ اس نے اپنی ایڈمنسٹریشن یا ان چیزوں کے مطابق لیا, اور وہ جب ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور اگر ان کی حکومت آ جائے گی تو یہ ان کے استعمال میں آ جائے گا. کیا KPK کے پاس ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں؟ کیا KPK کی حکومت جو ہے ہیلی کاپٹرز کو یا جہازوں کو یہ ان کے چیف منسٹر فلائی کرنے کے لیے نہیں چارٹر کرتے ہیں؟ سارے صوبوں کے CMs کرتے ہیں, نہیں سارے صوبوں کے کرتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ جو ہے وہ ایک ایسٹ پروکیور کیا ہے تو وہ اٹ ول ریمین ود دا گورنمنٹ آف پنجاب, وہ ہمارے پاس نہیں جائے گا. اوکے, سو اب ذرا ران صاحب یہ بتائیں, یہ جو PTI کی لیڈرشپ پہ کیسز ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے اپروچ کیا ہے اور کچھ وہ چاہتے ہیں مسئلہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو. یہ تو ظاہر ہے کسی پروسیکیوشن لیول پر ہی ہو سکتا ہے, تو گورنمنٹ اس میں کیا کر سکتی ہے, اس پر آپ کیا رسپانس ہے آپ کا؟ جو دیکھیں اس کے اوپر تو یہ تو عدالتی معاملات ہیں, عدالت نے فیصلے کرنے ہیں جو بھی معاملات ہیں. پروسیکیوشن نے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے پروسیکیوشن کے حوالے سے, لیکن ایک طرف بیرسٹر گوہر یہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ان کا حق ہے کہ وہ کریں, اور پروسیکیوشن تو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو پروسیکیوشن یہ تو نہیں ہو سکتی کہ پروسیکیوشن سو جائے. پروسیکیوشن نے اپنا رول ادا کرنا ہے, اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. اگر ان کے پاس کرپشن کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ آبویسلی ان کو پرسو کرے گی, پر ڈیلے تو کروا سکتے ہیں. دیکھیں ہم کوئی وہ تو پھر کورٹ میں دے کے ان کو اگینسٹ کے پروسیکیوشن ڈیلے کرا رہی ہے اور اس میں طریقہ کار ہے, لیکن بہرحال ہم کو ڈیلے نہیں کرا رہے. لیکن دوسری طرف علیمہ باجی جو ہیں اور جو دیگر جو گروپ ہے وہ کہتا ہے جی ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یا ہم احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں؟ بالکل ہیں, یہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور ویسے آپ کی کیا رائے ہے بے حد کنفیوژن کا؟ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اپروچ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں تھوڑے سے ڈیلے ہوں یا اس کے اندر پروسیکیوشن لیول پہ سارے ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے. گورنمنٹ نے انہوں نے تو بتا دیا کہ پروسیکیوشن جو چاہے وہ کرے, وہ کر سکتی ہے, ڈیلے بھی کر سکتی ہے, لیکن وہ اپنے کیس کو صحیح طرح. آج پارٹی میں اس پہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ اور پھر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف علیمہ باجی احتجاج کر رہی ہیں, خود ابھی میں نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بات کی, علی محمد صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی کسی کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے, کسی موروثی پارٹی نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ اس سے کیا آپ لوگ میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں عادل بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب پہ جتنے کیسز ہیں وہ تمام سیاسی ہیں, جھوٹے ہیں. اور کوئی اگر کہتا ہے نا جی کہ عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ججز نے فیصلے کرنے ہیں, پروسیکیوشن کی بھی اپنی مرضی, تو ثبوت دے کے جائیں گے, تو روٹی کو چوچی کوئی نہیں کہتا. ساری دنیا جانتی ہے کہ کیسے یہ نظام کنٹرول کیا جا رہا ہے, کیسے ججز بٹھائے گئے ہیں, کیسے ترمیمیں کی گئی ہیں, اور کیوں رات کو لوگوں کو اٹھا کے یہ سارا کھیل رچایا گیا, اور کس طرح یہ نظام اس وقت جڑ کے بیٹھا ہوا ہے. نمبر 2 بات یہ رہے گی کہ دیکھیں عمران خان ہمارے لیڈر, ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں عدالتوں کے ذریعے رہائی چاہوں گا. ان تمام عدالتوں کو پاکستان میں جن لوگوں نے قبضہ کیا انہوں نے قبضے کی واپسی کرنی چاہیے, کیونکہ موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے, ایک طرف آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, جس طرح خطہ جل رہا ہے. آپ دیکھیں وہاں پانی کا مسئلہ ہے, وہاں بجلی کا مسئلہ ہے, وہاں لوگوں کے وسائل پہ قبضہ ہے, ساری چیزیں ہیں. وہاں امن نہیں ہے, آپ SHO کی مار کہتے تھے. دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بھی لا اینڈ آرڈر کی یہی صورتحال, یعنی ڈرون کے حوالے سے یا ٹیکس کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ ہر سطح پر کر رہی ہے. لیکن ان کی پالیسی, کیونکہ وفاق کی پالیسی جو امپوز کی جاتی ہے وہ اس سے ہمیں اختلاف ہے, کیونکہ وہ پالیسی آپ اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں نہیں امن آ رہا.
سندھ آپ دیکھ لیں, پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں, اس کے سامنے بھی اس نے احتجاج کیا. تو ایسے سارے ماحول کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے, یا پھر جو بیرسٹر گور صاحب ان سے مذاکرات کر کے بات چیت پہلا کر کے نقطہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے, سیاسی استحکام آنا چاہیے. پاکستان میں جمہوریت آنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ اپنے انٹرسٹ, اپنے کاروبار, کرسی کو چھوڑ کر یہ کہیں کہ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں, یا نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں, وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور ملک صحیح سمت پہ چل سکے. تمام قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. باقی رہے گی بات یہ گور صاحب کی. گور صاحب نے اگر کہیں اپروچ کیا, مجھے میں نے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ انہوں نے کوئی کسی جگہ پر کیا ہے. علیمہ خان کی حد تک بات آپ نے کی ہے, تو علیمہ خان چترال گئی, ان کے وہاں ریلیٹو ہوتے ہیں. راستے کے اندر ظاہری بات ہے جب ایک جگہ پر وہ رکی, لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جا رہی ہیں, سفر کے اندر ہیں, تو آگے لوگ استقبال کے لیے خان کے دیوانے, انہوں نے ویلکم کیا. انہوں نے کوئی اس طرح سے نہ اعلان کیا کہ میں کوئی اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہوں. جب ایسی کوئی موومنٹ نہیں چلا رہی ہوں نہیں, ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا, میری آج بھی ان سے بات اتفاقیہ طور پر ان کا ہوا ہے, وہ دیکھیں اتفاقی طور پر ہوا. اور باقی رہے کی بات دیکھیں, فار ایگزامپل کہیں پر احتجاج ہوتا ہے خان صاحب کی رائے کے لیے, ان کا بھائی ہے جس کی رائے کے لیے وہ اڈیالہ جیل بھی بیٹھتی ہیں, ہر جگہ وہ شامل ہو سکتی ہیں, کر سکتی ہیں. لیکن اور یہ ایک اطلاعات بھی چل رہی ہے کہ اگر اب وہ ایکٹیو ہوئیں اور انہوں نے احتجاج کیا تو یہ اس طرح کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں, انہیں پھر گرفتار کر لیا جائے. نہیں دیکھیں, گرفتاری کے حوالے سے تو اس سے پہلے ہی کہا گیا نا. آپ حسن ایوب صاحب کے ویلاگز اٹھا کے دے لیں, وہ کہتے ہیں جی بس 2 مہینے میں گرفتار ہو رہی ہیں, پھر فروری میں گرفتار کریں. ابھی نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے کے اندر گرفتار ہو جائیں گی, کیونکہ ان کے کیسز جو ہے نا بڑی سپیڈ سے چل رہے ہیں ATC کے اندر, تو ان کا دل ہے گرفتاری کرنے کا, اور ان کو بھی پتہ ہے, وہ تیار ہیں. حالانکہ جج نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا معاملہ لٹکائے, پیچھے سے حکم ہوگا کہ تھوڑا لمبا لے جاؤ, لیکن وہ کہتی ہیں آپ نے دینی ہے سزا دے دو. جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ دینی ہے, زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دنیا میں جتنے خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان سے تھوڑی ڈرتے ہیں یا ان کے سامنے جھکیں گے. ٹھیک, بالکل وقت ختم ہو گیا. مختصراً یہ احتجاج پر محمود اچکزئی صاحب, احتجاج 5 اگست والا, حکومت کا کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں, احتجاج اگر یہ اپروول لیتے ہیں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے اپروول تو کر لیں, اور اگر نہیں دیتے تو پھر ان کو روکا جائے گا, اور وہ پھر ڈیفینیٹلی آپ سیکیورٹی کی سچویشن کو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آ گئی ہے تو ایسی پھر نہ ہی سمجھیے. بالکل, آپ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہی اجازت NOC دینی ہوتی ہے. گل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو لی ہے, اور وہ انٹیلیجنس کی رپورٹس اور سیکیورٹی سچویشن اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے, اور اس جماعت کی تاریخ دیکھ کے اور ان کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.